بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل آن لائن تجارت کا لوگوں کو بڑا شوق پڑ گیا ہے۔ جس کو بھی دیکھو آن لائن بیٹھ کے کاروبار کر رہے، اس میں زمین بھی خرید رہا ہے اور اس میں فریج بھی خرید رہا ہے، اس میں گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں، اس میں گھڑیاں بھی خرید رہے ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ بس یہ تصویر ان کو بھیجتا ہے، وہ تصویر اس کو بھیجتا ہے، جو پسند آ گیا اوکے کر دیا کہ یہ قیمت ہے، یہ میرے ہو گئے، پھر کہیں گاہک مل گیا اس کو بیچ دیا۔ تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ شرعی طور پر خرید فروخت کے لیے بنیادی چند شرائط ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی چیز آپ خریدیں گے تو اس کی قیمت معلوم ہو۔ اگر قیمت معلوم نہیں ہے، اس کی رقم قیمت کی کتنا دینی چاہیے، تو ایسی صورت میں مجہول اگر قیمت ہوگی تو پھر اس کی سوداگری جائز نہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جو مبیع ہے، جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں، جس کو آگے آپ بیچ رہے ہیں، اس کا حقیقی وجود بھی ہو۔ ایک زمین آپ خرید رہے ہیں اور زمین کی صرف تصویر ہے، ایک گاڑی آپ خرید رہے ہیں صرف اس کی تصویر ہے اور خارجی دنیا میں گاڑی کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، یہ تصویر مختلف لوگوں پہ فروخت ہو رہی ہے، تو اس طرح اجازت نہیں ہے۔ اس مبیع کا موجود ہونا بھی لازمی ہے۔ اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ آگے بیچیں گے تو اس کے لیے قبضہ بھی شرط ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اس قاعدہ کے لیے ہے، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہ ہو تو اس کو آگے نہ بیچے، یعنی قبضہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمین ہے، اس کی تصویر بھیج دی، ایک مکان اس کی تصویر بھیج دی، ایک گاڑی اس کی تصویر بھیج دی اور یہ قیمت ہے۔ اب یہ گاڑی اس کی ملکیت میں اب تک قبضے میں نہیں ہے، ملکیت میں نہیں ہے، قبضہ میں نہیں ہے، تو جب اس نے خرید لیا تو ٹھیک ہے، بغیر دے کے خریدنا تو درست ہے۔ جب خرید لیا، اب آگے بیچنے کے لیے قبضہ شرط ہے، خود قبضہ کرے یا اس کا کوئی وکیل ہو۔ مثال کے طور پر خود کوئٹہ میں ہے اور گاڑی کراچی میں ہے، آن لائن ان کی بات چل رہی ہے خرید فروخت کا، تو اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ جو مشتری ہے، خریدنے والا، یہ کوئٹہ میں ہے، بائے کراچی میں، اس نے بیچ دیا اس کو کوئٹہ والے پر۔ بعد میں کوئٹہ والا اسی گاڑی کو کسی اور پر بیچنا چاہتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ تصویر بھیج دے اور قیمت بتا دے کہ بھئی میں نے اتنے میں لیا، اتنا منافع مجھے دے دے، بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ضروری ہے کہ یہ بندہ پہلے اس گاڑی پر قبضہ کرے۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو کراچی میں کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دیں، جو بیچنے والا اسے ہٹ کر، کیونکہ ایک ہی بندہ بائے اور مشتری دونوں کا وکیل نہیں بن سکتا ہے، وہ کسی بندے کو وکیل اپنا بنا دے، وہ اس پر قبضہ کر دے، قبضہ کرنے کے بعد پھر آگے بیچ دے۔ تو آن لائن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور اکثر ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، اور اکثر ایسی چیز جس میں قبضہ بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کا قبضہ اسی کے حساب سے، اگر رقم ہے تو پیسے اکاؤنٹ میں آ گئے تو قبضہ ہو گیا، قبضہ حصی ہو یا غیر حصی ہو، ہر چیز کے قبضہ اسی کے اعتبار سے، تو قبضہ اس کے لیے شرط ہے۔ آن لائن میں اگر یہ چیزیں ہیں تو قبضہ بھی ہے، اور خود یا اس کی وکیل کی طرف سے پھر اس کی گنجائش ہے۔ اور بس اوقات آن لائن خرید فروخت میں کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، کوئی ڈالر خرید رہا ہے، کوئی پاکستانی کرنسی یا دوسرے ممالک کی کرنسیاں ہیں، ان کو خرید رہے ہیں، تو آن لائن کرنسیوں کا خرید فروخت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے کہ کرنسیوں کے جب آپ خریدیں گے، ان کو آگے بیچیں گے، ان کا آپس میں تبادلہ کریں گے، تو اس کے لیے اسی ایک ہی مجلس کے اندر تبادلہ شرط ہے، قبضہ شرط ہے مجلس کے اندر۔ مثال کے طور پر میرے پاس پاکستانی کرنسی ہے اور میرے دوست کے پاس ڈالر ہے، اب ان کو ہم آپس میں تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، کرنسی پاکستانی میں دیتا ہوں، ڈالر خریدتا ہوں، یا ڈالر دے کر پاکستانی کرنسی خرید لیتا ہوں، تو ان کا تبادلہ ایک ہی مجلس کے اندر ضروری ہے، جبکہ آن لائن میں ان کا مجلس ایک نہیں ہوتا، تو اس لیے ان شرائط کی پابندی نہیں کی جاتی۔ لہٰذا آن لائن کاروبار کوئی کرنا چاہے تو ان کے لیے جو بنیادی شرائط ہے ان کا معلوم کرنا، ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو مشورہ بھی یہی آخر میں کہ اگر کوئی آن لائن کاروبار کرنا چاہے تو باقاعدہ کسی ماہر عالم مفتی کے سامنے جا کر پوری تفصیل معلوم کرے، پھر کاروبار شروع کرے۔